الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود پڑھو، کیونکہ میں بھی رب العالمین کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 10ویں تراویح میں قرآن پاک کے جن رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا۔ ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور قوم کی اکثریت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہاں تک ارشاد فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی تمہیں اس کا بدل اور اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ دنیا میں تمہیں بارش عطا فرمائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے میں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری قوم نے آگے سے جو جواب دیا اور انجام یہ ہوا کہ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عذاب میں مبتلا کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ قوم بڑی آباد، مالدار اور خوشحال تھی، لیکن شرک میں مبتلا، گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اونٹنی بطور معجزہ کے ان کو پیش کی، لیکن وہ ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کے دشمن ہو گئے اور اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ چونکہ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھی اور اسے شہید کر دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوا ان کے کفر و شرک کے انجام نے انہیں اللہ کے عذاب تک پہنچا دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان کی ایسی حالت ہو گئی گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے، گویا وہ کبھی وہاں پر رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار ثمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا تذکرہ کیا۔ فرشتے آئے، سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لائے، فرشتوں نے نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی عورت اور میرا شوہر بھی عمر رسیدہ ہے، ہمیں بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے تو کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ اللہ سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خوف زائل ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث فرمائی کہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یجادلونا فی قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس معاملے سے کنارہ کشی کر لیں، یہ قوم لوط کے عذاب کے بارے میں آپ گفتگو نہ فرمائیں، یہ طے ہو چکا ہے، ان پر عذاب آنا ہی آنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم معاذ اللہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی اور اس خبیث عادت کے اندر مبتلا تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت شکلوں میں آئے، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ قوم تو میری خبیث ہے، یہ میرے مہمانوں کے پاس بھی اسی بری نیت کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن جب چنانچہ قوم آ بھی گئی اور آ کر مطالبہ بھی کیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو، حضرت لوط علیہ السلام نے پریشان ہو کر ان کو جواب بھی دیا۔ جب فرشتوں نے آپ کی پریشانی دیکھی تو آپ سے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی قوم تباہ ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس قوم لوط کو جو لواطت میں مبتلا تھی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا، فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کینکر کے پتھر برسائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام بستی کو لے کر اوپر گئے اور اوپر جا کر اس بستی کو الٹا دیا اور اس کے رہنے والوں پر جو بدفعلی کے مرتکب تھے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اور یوں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس حرام فعل کا جتنا بدترین انجام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام نے جو تعلیمات اپنی قوم کو دی، ایک تو توحید پر ایمان لانے کا فرمایا، دوسرا ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اس کے بارے میں سمجھایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ صحیح ناپ تول کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی صحیح ناپ تول کرو، اس کے بعد جو تمہارے لیے نفع بچے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں، میں جبر نہیں کروں گا، سمجھاؤں گا تمہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو جواب دیا وہ آج کل کے بھی بد کردار اور فساق و فجار نیکوں کو جواب دیتے ہیں جب انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شعیب کی قوم نے کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو، یعنی یہ مذاق کے طور پہ کہا۔ تو ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں حرام سے روکو اور ہمیں جو ہے وہ کفر و شرک سے روکو؟ تو بدکار لوگ عام طور پہ نیک لوگوں کو یہی جواب دیتے کہ بھائی تمہاری نماز تمہارے ساتھ، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نماز کیا تمہیں یہی کہتی ہے کہ ہمیں آگے یہ سمجھانا شروع کر دو؟ تو یہ قوم شعیب کا جواب تھا جو مشرک اور کافر قوم تھی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اس قوم کا جواب تھا اللہ کے ایک نبی کو۔ اس کے بعد پھر اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار اللہ کی رحمت سے مدین والے دور ہوں جیسے قوم ثمود دور ہوئی۔ ان پر بھی عذاب آیا اور اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ اس کے بعد پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، تبلیغ فرمائی، اس نے انکار کیا اور اس کے اوپر لعنت کر دی گئی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیک بختوں اور بد بختوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن نیک خوش بخت کون ہوگا اور بد بخت کون ہوگا۔ فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ دوزخ میں گدھے کی طرح چلائیں گے. جو بدبخت ہوں گے جہنم میں ہوں گے اور گدھے کی طرح چلائیں گے، اور جو نیک بخت ہوں گے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، فرمایا اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا. ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان کی طرف نہ جھکو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی. جو شخص کافروں سے دوستی کرتا ہے، ظالموں سے دوستی کرتا ہے، فساق و فجار سے دوستی کرتا ہے، بد مذہبوں سے دوستی کرتا ہے، تو وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور نماز کی فضیلت اور نیکیوں کی برکت ارشاد فرمائی. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی فرمایا کہ رات کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. گناہ ہو جائے آدمی توبہ کرے، نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو رسولوں کے تذکرے ہم کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رسولوں کی خبروں میں جو ہم تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دے. رسولوں کی خبریں اس لیے سناتے ہیں کہ تمہارے دل کو قوت دے، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے نصیحت آئی. تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے میں، ان کی عظمت، ان کی حکایات، ان کے اپنے قوموں کے ساتھ واقعات، اور اسی سے پھر اولیاء کرام کے واقعات، عبادت گزاروں کے، صالحین کے واقعات بیان کرنے میں دل مضبوط ہوتا ہے ایمان کے اوپر، اور دل مضبوط ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کے اوپر. تو یہ اولیاء اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے قصے اور ان کے واقعات بیان کرنے کا فائدہ ہے. اس کے بعد سورہ یوسف شریف شروع ہوتی ہے. اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین واقعہ قرار دیا. چنانچہ پہلے رکوع میں اب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ اے لوگوں تم سمجھو. پھر فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے جو ہم نے اس قرآن میں نازل کیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا. آپ نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اے میرے والد گرامی، اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کیونکہ بھائی اس کی تعبیر اگر سمجھ گئے اور جان گئے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 11 آپ کے بھائی تھے، تو وہ 11 ستارے گویا بھائی ہو گئے، اور سورج اور چاند آپ کے والد اور والدہ ہو گئے. تو یہ سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، آپ کی تعظیم کریں گے. تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، تو بھائیوں کے دل میں پہلے ہی آپ کے حوالے سے کچھ معاملہ موجود تھا. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا. اس کے بعد 8ویں رکوع میں بھائیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا وہ بیان کیا کہ وہ والد صاحب سے ہیلا بہانہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور وہاں جا کے انہیں ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قافلہ بھیجا. قافلے نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں آئے اور باہر نکل آئے. تو جب حضرت
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر کنویں سے تشریف لے آئے تو لوگ تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا جو ہے وہ ہمیں مل گیا. تو اب وہاں پر بھائی بھی پہنچ گئے. انہوں نے چند درہم کے بدلے میں، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا. اس کے بعد 9ویں رکوع میں ہے کہ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچ گیا. وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بولی لگی، آپ کو بیچ دیا گیا. عزیز مصر جو اس شہر کا جو ایک قسم کا حکمران تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر میں آپ کو رہائش دی. وہاں پر آپ جوان ہوئے. اب آپ بے انتہا خوبصورت تھے، انتہا درجے کے خوبصورت تھے. تو اب جب آپ وہاں پر گھر پہ تھے تو اس عزیز مصر کی زوجہ زلیخا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنی طرف گناہ کے لیے بلایا اور گھر کے دروازے بند کر دیے، بناؤ سنگار کیا، زیور پہنا، خوبصورت بنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر آپ کو معاذ اللہ گناہ کی طرف بلایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی برائی اور برے ارادے سے بچا لیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں ایسی حرکت کروں، یعنی میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا. انہ ربی احسن مثوائی، جس شخص نے مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے وہ میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے میری بڑی اچھا مجھے ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کی ناشکری نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی، آپ آگے آگے بھاگے. بالآخر اس نے آپ کا دامن پیچھے سے پکڑا، لیکن آپ اپنا دامن چھڑا کے بھاگے اور دامن پیچھے سے پھٹ گیا. جب دروازے پر پہنچے تو وہاں پر عزیز مصر سامنے موجود تھا. اب جب عزیز مصر کو دروازے پر دیکھا تو زلیخا نے فوراً پینترا بدلا اور بول دیا کہ دیکھو یہ تم نے اچھا لڑکا گھر میں رکھا ہے، میری عزت کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام تو حیران ہو گئے کہ کہاں یہ عورت خود مجھے مجبور کر رہی تھی، مجھے جو ہے وہ گناہ کی طرف معاذ اللہ مائل کر رہی تھی، اور اب کہاں یہ بات ہی اس نے بدل دی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر ایک بچہ موجود ہے، اس سے پوچھ لو کیا ہوا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر جھولے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو بولنے کی عمر تک نہیں پہنچا تھا وہ موجود تھا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا دامن دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھو، اگر تو آگے سے پھٹا ہوگا تو پھر یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جو ہے وہ گناہ کے مرتکب ہونے والے تھے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ زلیخا مجرم ہے اور اس نے حملہ کیا تھا اور اس نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی تھی. جب دامن کو دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے چاک تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زلیخا کی طرف سے یہ ارادہ تھا، یوسف علیہ السلام اس سے بالکل محفوظ تھے. لیکن ہوا یہ کہ جیسے تیسے کرا کے یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ جیل میں ڈال دیا گیا. 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اور واقعہ بیان کیا کہ جب یہ بات پھیل گئی، شہر کی جو امیر کبیر عورتیں تھیں ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے پاس رہنے والے لڑکے پر عاشق ہو گئی اور اس کے پیچھے لگی اور اس سے گناہ کی طرف مجبور کر رہی. زلیخا تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ چکی تھی اس لیے وارفتہ ہوئی تھی، اور عورتوں نے نہ دیکھا تھا. تو زلیخا نے کیا کیا کہ وہ جیل میں جانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے ساری عورتوں کو بلایا، ان کو مسندوں پر بٹھایا، سب کے ہاتھوں میں سیب دیے، چھریاں دی. جب وہ اپنے سیب کاٹنے لگی تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں. یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے وہ عورتیں آپ کے حسن میں ایسی گم ہو گئیں، ایسی محو ہو گئیں کہ اس سیب کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری چلا دی اور ان کو پتہ نہ چلا کہ وہ سیب کے اوپر چھری چلا رہی یا اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری چلا رہی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی فلما رأینہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا اکبرنہ، تو سبحان اللہ پکار اٹھی. سبحان اللہ، اتنا حسن. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے کہ جس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، جس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے. یہ فرشتہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو اس وقت زلیخا نے ان سے کہا کہ یہ ہے وہ ہستی جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی ہو،
کہ میں اس کے اوپر جو ہے فدا ہو گئی اور میں اس کے پیچھے وارفتہ ہو گئی، تو یہ ہے جس کے پیچھے میں وارفتہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، 11ویں رکوع کے اندر اس کا واقعہ ہے، تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، پاک باز، مقدس ہستی، وہاں پر جیل میں بھی آپ نے دین کی اور توحید کی تبلیغ فرمانا شروع کر دی۔ وہاں پر بھی توحید کی تبلیغ فرمائی۔ دو وہاں پر قیدی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، دونوں نے اپنا خواب بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بیان کی۔ پھر انہیں تعبیر بیان کرنے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، انہیں شرک سے توبہ اور توحید کی طرف دعوت دی، اور اس کے اوپر آپ نے دلائل بھی قائم فرمائے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ ان میں سے جنہوں نے خواب دیکھا تھا ایک بچ گیا، وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں چلا گیا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ اب 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی، جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھی۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے میرے خواب کے بارے میں جواب دو۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس نے درباریوں سے پوچھا کہ تم صاحب علم ہو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، تعبیر کیا ہے؟ تو اب جو درباری تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو جھوٹے خواب ہے، ایسے الٹے سیدھے خواب آ ہی جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا کوئی خاص بات نہیں جس پہ توجہ دینے کی حاجت۔ لیکن بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اب وہ شخص جو جیل میں قیدی تھا، یوسف علیہ السلام کا ساتھی تھا، اور اس نے اپنی خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کی تھی اور یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر دی تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر مجھے موقع دے میں جیل میں جاؤں، وہاں پر ایک یوسف نام کا آدمی ہے، نہایت ہی سچا ہے، وہ جو خواب کی تعبیر بیان کرے گا وہ درست ہوگی۔ بادشاہ نے بھیج دیا، وہ گیا، اس نے جا کے کہا اے یوسف، اے سچے، اے صدیق، ہمیں اس کے بارے میں جواب دو۔ پھر اس نے پورا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ بھئی 7 سال تک جو ہے وہ بڑا اچھی طرح ہر طرح کا جو ہے وہ فصل ہوگی، بارش ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال تک قحط ہوگا، اور وہ ایسا قحط ہوگا جو ان خوشحالی کے سالوں کو کھا جائے گا۔ اس شخص نے آ کے بادشاہ کو تعبیر بیان کر دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ ہاں بھئی واقعی تعبیر تو بہترین ہے۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب پیغام ملا کہ بادشاہ بلا رہا ہے، تو چونکہ آپ پر دھبا لگا تھا، آپ کے اوپر الزام لگا تھا، آپ پہ اس جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی، آپ نے بادشاہ کو پیغام دیا کہ پہلے ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور جنہوں نے میرے اوپر الزام رکھا تھا، ان سے بلا کے پوچھو کہ میں سچا ہوں یا نہیں، میرے اوپر غلط الزام لگا یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں، متقی ہیں، ان کے دامن پہ ایک ذرہ برابر دھبا اور داغ نہیں ہے، قصور ہمارا تھا، ہم نے غلط الزام لگایا اور ہم نے ان کو پھنسایا۔ جب یوسف علیہ السلام لوگوں کی نظر میں بھی ہر اعتبار سے بری ذمہ ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزی کا یہ جملہ ارشاد فرمایا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یعنی وہ جرم تو نہیں کیا لیکن باعتبار نفس میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، اور جن پہ رب رحم فرماتا ہے ان میں سب سے سر فہرست انبیاء ہے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفس کی شرارتوں سے محفوظ اور معصوم بنا دیا، اور ان سے گناہ سرزد نہ ہوا نہ ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ آپ سے بڑا متاثر ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اب یہ جو سارا معاملہ خواب دیکھا، تباہی ہوگی، قحط آئے گا، قحط سالی ہوگی، تو تم مجھے زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر دو، یعنی جس کو وزیر خزانہ کہتے ہیں وہ مقرر کر دو، تاکہ میں اپنی پالیسیز کے ذریعے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کو صحیح طریقے سے چلاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے سارا کچھ آپ کے حوالے کر دیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک کنویں کے اندر معاذ اللہ پھینکے گئے تھے، وہاں سے اٹھ کر اس مقام پر پہنچے کہ بادشاہ کے منظور نظر، اور اتنے کہ بادشاہ جو کچھ کرتا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر کیا کرتا تھا۔ اب اسی دوران جب وہ قحط کا زمانہ آ گیا، قحط کا زمانہ آیا، لوگ دور دور سے، اب غلہ کس کے پاس؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، سارے کا سارے ملک کا غلہ آپ نے جمع فرما لیا، اب لوگ غلہ لینے آپ کے پاس آتے۔ اب اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی
ان کو بھی غلے کی محتاجی ہوئی، وہ بھی اپنے ملک سے نکلے اور مصر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے۔ آپ نے ان کو غلہ بھی دیا، آپ تو پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو غلہ دیا اور اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان کے غلے کے نیچے جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے وہ بھی رکھ دینا۔ اب جب یہ حضرات گھر پہنچے، جب جا کے سامان کھولا، نیچے ان کی قیمت موجود، یہ تو حیران ہوئے کہ اتنا شفیق بادشاہ، اتنا مہربان بادشاہ کہ غلہ بھی دے دیا اور واپسی کے اندر قیمت بھی ساری کی ساری دے دی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بھی دوبارہ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر دوبارہ غلہ لینے آنا ہے تو اپنا بھائی لے کے آنا، کیونکہ یہ سارے کے سارے سوتیلے بھائی تھے، اور سگا بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا وہ ایک اور تھا جس کو یہ بھائی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آئندہ آنا تو وہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ تو اب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا 11 بھائیوں نے کہ جناب دیکھیں کتنا جو ہے وہ ماشاءاللہ شفیق بادشاہ ہے، اتنا ہمیں دے دیا، قیمت بھی واپس کر دی، تو آئندہ اس نے کہا کہ بھائی کو لے کے آؤ تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو آپ بھائی کو ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو پہلے تجربہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ایسے لے کر گئے تھے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا، تو فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے پھر بار بار اصرار کیا، منت سماجت کی، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے اور اس بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ اب جب وہ بھی ساتھ آیا، جب یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ وہ حیران ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام میرے بھائی، بادشاہ، مصر کے بادشاہ، اتنی عظیم مرتبے پر پہنچے ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ کیا کہ سامان وغیرہ جب سارا دے دیا تو حضرت اپنے بھائی کے سامان میں ایک شاہی پیالہ رکھ دیا۔ جانے لگے تو اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، کس کے پاس ہے؟ تو جب تلاشی دی گئی تو آپ کے بھائی کے پاس نکل آیا۔ تو اب اس پر آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہاں پر اور بھی کافی ساری تفصیل ہے جو یہاں پر اس رکوع میں موجود ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بھائی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں؟ یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی نہیں کر دینا۔ اب ہم کس منہ سے جا کے بولیں کہ بھئی ہم دوسرے بھائی کو بھی چھوڑ آئے؟ اب یہ وہاں پر ٹھہرے، اب سمجھ رہا ہے کہ کریں کیا۔ اسی پریشانی کے اندر آپس میں مل کر انہوں نے مشورہ کیا، صرف اس طرح کرو، والد صاحب کے پاس جاؤ، ان کو جا کے عرض کرو کہ بھئی آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کے نتیجے میں اس کو روک لیا گیا ہے، آپ جس سے مرضی تصدیق کر لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ انہوں نے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا معاملہ عرض کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فصبر جمیل، صبر بہتر ہے، میں اس پہ بھی صبر کروں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا تھا، اس پہ بھی صبر کروں گا، صبر بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یعنی ایک وقت آنے والا ہے یوسف بھی مجھے مل جائیں گے، ان کا بھائی بھی مجھے مل جائے گا اور سارے بھائی میرے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عرض کیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی اس پہ ظلم اور زیادتی کی تھی، اب ان بھائیوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو خود حضرت یوسف علیہ السلام ہے، تو کہنے لگے قالوا اانک لانت یوسف، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، کنویں میں پھینکے گئے، وہاں سے نکلے، بیچے گئے، صبر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کو ضائع نہیں فرمایا اور مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور آپ نے تقوی اختیار کیا کہ زلیخا نے آپ کو کس کام کی طرف بلایا، آپ نے تقوی اختیار کیا اور اس کو منع کر دیا اور شدت کے ساتھ
اس گناہ سے باز رہے تو تقوی اور صبر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا. پھر بھائیوں نے عرض کیا، قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے. اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم خطا کار تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. یوسف علیہ السلام جو اس وقت بادشاہ تھے، تکلیفیں سہ کر یہاں پہنچے، انہی بھائیوں نے تکلیفیں پہنچائی، آپ نے بدلہ نہ لیا، انتقام نہ لیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے معاف کیا. اور نہ صرف میں نے معاف کیا بلکہ میں کہتا ہوں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. میں نے بھی تمہیں معاف کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے مولا، ان بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، میں نے ان کو معاف کر دیا، تو بھی ان کو معاف فرما دے. یہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا، حلم تھا، عفو تھا، درگزر تھا، معاف کرنا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادائیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ میرا قمیض لو اور جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا روئے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ چکا تھا، آنکھوں کا نور باقی تھا لیکن بینائی انتہائی کمزور ہو چکی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ جا کے ڈال دینا، وہ یاتی بصیرہ، دیکھنے والے ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں گی. چنانچہ اب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ کرتا چل پڑا تھا، کرتا وہاں سے چل پڑا تھا. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو. تم تو یہی کہو گے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں یہ بات کر رہے ہیں اور اس میں وارفتگی کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں، میں آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. چنانچہ وہ قافلہ پہنچا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی کمزوری ختم ہو گئی، آنکھوں کا نور دوبارہ ویسا ہی ہو گیا اور آپ کی بینائی دوبارہ مزید قوت والی ہو گئی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی یہ مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ایک تخت کے اوپر بٹھایا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. جب تخت پر بٹھایا اب وہاں پر باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، 11 بھائی بھی ہیں. آج اس خواب کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مجھے سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والدین کو اور بھائیوں کو عرش پر بٹھایا تو فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے. جب سب نے سجدہ کیا، ماں نے، باپ نے اور 11 بھائیوں نے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اباتی، اے میرے باپ، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے قید سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور تم سب کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ دیا. تو اگر بھائیوں میں مخالفت ہو جائے، آپس میں کوئی دوری ہو جائے، تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اور آپ کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپس کے اندر معافی تلافی کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محبوب ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں، یہ غیب کی خبریں.
اس کے بعد 18ویں رکوع میں صبر و استقامت اور تقوی کا فرمایا گیا. 19ویں رکوع کے اندر قدرت الہی کا بیان اور اس کے بعد قدرت الہی کے مختلف دلائل بیان کیے گئے. 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان فرمائی گئی اور آخر میں پھر اچھوں اور بروں کا انجام بیان کیا گیا. اچھوں کا انجام بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور جو اس کے ساتھ ہوتا اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے تو بھی قبول نہ کیا جاتا. ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے جن کا انجام اچھا ہوگا، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.